السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے، مختلف مسائل پہ بات کرتے ہیں، عوامی مسائل پروگرام میں زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ صبح کے وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام تک آگہی پہنچائی جائے، مختلف حوالوں سے مختلف معاملات پر، جیسے میں نے کہا کہ اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ اس میں سر فہرست جو معاشی مسائل ہیں وہ ہمیشہ سے شامل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے پروگرامز میں گفتگو ہو رہی ہے، سیاسی معاملات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز پروگرام میں بڑی کھل کر ان معاملات پر بات کرنے کا موقع ملا اور بہت سارے سوالات پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی موصول ہوئے۔ یقیناً جو آراء ہم تک پہنچ رہی ہے اس میں جو لوگوں کا کنسرن ہے وہ اس وقت بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے ہے۔ یہ حکومت ہو، اس سے پہلی حکومت ہو یا اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں، جتنے بھی یہاں پر ادوار رہے ہیں، چاہے جمہوری حکومت ہو یا اس سے پہلے اگر کوئی سیٹ اپ تھا، مہنگائی ایک ایسا عنصر تھا جس کی وجہ سے ہمیشہ عوام کو پریشانی اور دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اور کسی بھی حکومت کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں تھا جس سے مہنگائی کو قابو کیا جا سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، کیوں کسی بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو کنٹرول کر سکیں۔ اب بہت سارے اس کے لوازمات ہیں، کوئی مربوط پالیسی ہمارے پاس کیونکہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے شاید کوئی میکینزم نہیں ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے، یہ ایک بڑا عام سوال ہے، اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ یہ معاملات سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بھی پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ رہتی ہے کہ ایک عام آدمی کا جو صحت کا مسئلہ ہے، میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں اپنے پروگرامز میں، کہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں، جہاں آبادی کی بڑی تعداد خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، وہاں دو ہی سب سے بڑے مسائل پائے جاتے ہیں، ایک صحت کے حوالے سے اور ایک تعلیم کے حوالے سے، اور ان دونوں ہی معاملات پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی کہ اس کو کیسے کم کیا جائے، یا شرح خواندگی میں کیسے اضافہ کیا جائے اور کیسے غربت میں کمی لائی جائے۔ تو بہرحال ان تمام معاملات پر ہماری گفتگو تفصیلاً ہوئی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کے اوپر ضرور گفتگو کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں، سطحی مسائل میں جن کا ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں، صحت کے حوالے سے ہوں، انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہوں، یا دیگر معاملات پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرامز میں بات کریں۔ آج بھی مختلف معاملات پر گفتگو ہوگی، بلکہ بڑے خاص مہمان آج اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، اور ان سے آج بات کریں گے ان کے کام کے حوالے سے، ان کے پروفیشن کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جو معزز مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں، عامر سعید آپ کا نام ہے، اس سے پہلے بھی پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، نوجوان ہیں، انٹرپرینور ہیں، کام کر رہے ہیں اچھا، اور ایسے پروگرامز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں تک آگہی پہنچائی جائے، کس طرح یہ جو نوکری کا ہمیشہ ایک جھانسا حکومتوں کی جانب سے دیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر کیسے سوچنا ہے اور عملاً کیا کرنا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ میں عامر سعید کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ عامر پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ دوسری جو ہماری مہمان ہیں، آپ ایک ماہر شیف ہیں، اور کھانا بنانا اور پکانا تو خواتین کا خاصا رہتا ہی ہے، لیکن یہ شیف جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس میں اور ایک عام جو کھانا بنانے والا ہے، کوک جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور خواتین گھر سے جو آج کل کام کر رہی ہیں، بہت اچھا ہو رہا ہے، اچھی بات ہے کہ خواتین اس میں زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر رہی ہیں، تو یہ سب کیسے ممکن ہو پا رہا ہے یہ جانیں گے آج اسماء عمران صاحبہ سے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا اسماء پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ گفتگو کا آغاز میں کروں گا عامر سے۔ عامر صاحب یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی اس معاملے پر آپ سے گفتگو ہو چکی ہے، کام کرنا تو یقیناً ضروری ہے، اور میں ہمیشہ ایک بات یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیوں نوکری کو ترجیح نہیں دی، اپنا کام کرنے کا خیال کیسے آیا،
کیسے یہ سوچا کہ خود ایک کام شروع کیا جائے اور پھر آج اس مقام تک پہنچے ہیں؟ یہ سب کیسے ممکن ہوا ہے؟ پہلے تو چاہوں گا ذرا اس حوالے سے گفتگو کی جائے. جی فرمائیے. السلام علیکم یاسر بھائی. پہلے وعلیکم آپ کا السلام. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انویٹیشن دیا جی اور آج ہماری اور ابھی عید بھی گزری ہے. جی تو میں اپنے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جو ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں اور لوگوں کے لیے بھی روزگار کے مواقع کھولے اور لگائے. ہم نے فیکٹری یونٹ لگایا بہت اچھی بات. اور ایک بڑا یونٹ ابھی ہمارا رن ہو رہا ہے نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں، جس میں ہم 2 سے 3 مختلف کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ پیورٹی ہماری ٹاولز ہے، ٹھیک ہے. اس کی مینوفیکچرنگ ہے. اس کے علاوہ اب ہم نے نیا یونٹ گارمنٹس کا بھی لگایا ہے. ویری گڈ. اب ہم فیشن انڈسٹریز میں بھی آ گئے ہیں اور فیشن کے لیے ہم لوگ جتنے بھی یہاں پر بڑے برانڈیڈ اسٹورز ہیں اور جو چین اسٹورز چل رہے ہیں ان کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ان کو ہم ڈیزائنر ویئرس لیڈیز کا بنا کر دے رہے ہیں اور یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لوکل مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے، پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ لوکل مارکیٹ ہے کیسی اس وقت. یہ تو ذرا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ہم کچھ چیزوں کا انالیسس کر رہے تھے تو سمجھ میں یہ آیا کہ اس وقت جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو چیلنجز رہتے ہیں اور پاکستان میں خاص طور پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے کہ کیونکہ ایک تو کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے، پھر آپ کی جو ان پٹ کاسٹ ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ تمام چیلنجز کا سامنا یقیناً رہا ہوگا. کیسے اس کو ٹیکل کیا؟ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ پرابلم ہمیں مینوفیکچرنگ میں جو ہے وہ دھاگے کی وجہ سے آ رہی ہے. یان جو ہے وہ اس قدر مہنگا ہو گیا ہے اور اگر امپورٹ بھی کر رہے ہیں تو اس میں فریٹ چارجز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ دھاگے کی وجہ سے آ رہی ہے. اب لوکل مارکیٹ میں ایسا ہے کہ لوکل مارکیٹ میں 3 منتھ پلس کی پلاننگ کر کر ہمیں چلنا پڑتا ہے کہ گرمیوں سے پہلے ہم جو ہے وہ اس کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں. اور سردیوں میں گرمیوں کا مال اور گرمیوں میں سردیوں کا مال بن رہا ہوتا ہے تو وہ ہم اس طرح کی پلاننگ کر کر چل رہے ہوتے ہیں. اب لوکل مارکیٹ بھی ہماری بہت اچھی گرو ہو گئی ہے. ایکسپورٹ سے زیادہ ہمارے پاکستان کی مارکیٹ بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ بن چکی ہے جس میں بہت بڑے بڑے ایکسپورٹرز بھی آ گئے ہیں لوکل مارکیٹ کی طرف. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے برانڈز کھل رہے ہیں ہمارے ملک میں اور ہم لوگ بہت زیادہ اب لوکل مارکیٹ میں ترقی کر چکے ہیں اور اب برانڈز بھی جو ہے وہ بہت نامینل پرائزز میں سیل کر رہے ہیں اپنے پروڈکٹ اور آئے دن سیلز لگا رہے ہیں. یہ بس پبلک کو کسی بھی طرح لوگ اپنی طرف انٹریکٹ کرنے کمپرومائز نہیں ہو رہی ہے. کوالٹی جو اچھے برانڈز ہیں جو اچھا کوالٹی والا کام کرتے ہیں، جو ہمارا برانڈ ہے کاٹن ٹری، ہم تو کوالٹی میں کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی کو کسی بھی طرح جو ہے وہ اپنے پروفٹ کو ہم مائنس کر دیتے ہیں لیکن کوالٹی کو ہم کم مائنس نہیں کر سکتے. مشکل ہوتا ہے کمپیٹیٹیو پرائس کے اوپر کام کرنا اور پھر کیونکہ اتنی جیسے میں نے کہا کہ کاسٹ بڑھ گئی ہے. فریٹ کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ مور دین ڈبل اس وقت ہو چکی ہے کاسٹ. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پرائسز کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے ہائیک آئی ہے تمام آئٹمس کے اندر. اب جس پرائزنگ میں ہم ہول سیل کرتے تھے اب اس پرائزنگ میں جس پرائزنگ میں ہم لوگ ریٹیل میں لوگ بائی کرتے تھے اب ہم ہول سیل میں وہ پرائزز دے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اب جس بھی دکان پر ہم جائیں یا جس بھی جگہ ہم جائیں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں یہ تو پہلے اس کا ریٹیل پرائز تھا اب آپ ہول سیل میں ہی دے رہے ہیں. اب یہ کمپلین سن کے میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں ہوتا ہوں تو سیلز میں یہی کمپلین ڈیلی آ رہی ہوتی ہے، سر آج اس کے پرائزز بڑھا دیا آپ نے، اس کے پرائزز بڑھا دیے. میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے. پوری اور آل اوور دا ورلڈ مہنگائی ہو رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. ڈائنگ ہماری مہنگی ہو گئی ہے، پانی کی اتنی قلت ہے وہ ڈائنگ فیکٹریز کو خریدنا پڑتا ہے ہمارے یہاں. الیکٹرسٹی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، دھاگا اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور پیکیجنگ مٹیریل بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. پہلے یاسر بھائی اتنا ہم پیکیجنگز پر وہ فوکس نہیں کرتے تھے لیکن اب ہم پیکیجنگ کاسٹ نکال رہے ہیں تو ایک پروڈکٹ کے اوپر اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ ہمیں مینیج کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے اس وقت. بالکل واقعی بہت ہر چیز اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیپ پرائز میں پھر کوالٹی خراب کرنی پڑتی ہے لیکن ہم لوگ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتے اور اپنے نام کو اپنے برانڈ کو جو اتنی محنت سے اس مقام پر ہم لے کر آئے ہیں کہ اب پورے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ہمارے برانڈ کا ایک نام ہے. لوگ ہمیں خود سے اپروچ کرتے ہیں. اب یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے یہ لوکل مارکیٹ میں یہ ٹرینڈ پیدا کیا اور اپنے آپ کو منوایا کہ پہلے لوگ فریش ٹاولز کی طرف کام نہیں کرتے تھے.
پہلے ایکسپورٹ کا لیفٹ اوور اور کٹ لگا ہوا اور دھاگے اس طرح کے لوگ ٹاورز دیتے تھے. لیکن اب شیلف لائن اور اس کو ڈیکوریشن اور خوبصورت دکھانے کے لیے ان کو کلرز وغیرہ اور ایک جیسے چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ہماری طرف آتے ہیں, ہمیں کالز کرتے ہیں ڈسپلے دیکھ کر. کوئی کہیں بھی نیا اسٹور کھلتا ہے وہ ہمیں خود سے اپروچ کرتے ہیں. ابھی کینٹ ملیر کینٹ وغیرہ میں بھی ہمارے اسٹورز کھلے ہیں نئے, وہاں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے, بہت خوبصورت اسٹور بنا ہے وہاں پر بھی میں نے ابھی ڈسپلے رمضانوں میں ہی کیا ہے, وہ بھی بہت اچھا چل رہا ہے. اور ادھر کلفٹن ڈیفینس وغیرہ میں تو اسٹورز تھے ہی, لیکن اب یہ نارتھ کی سائڈ پر بھی بہت سارے اسٹورز کھل گئے ہیں. بالکل ایسا ہی. اب تو ایسا ہو گیا کہ اسٹورز ہر طرف اسٹورز ہی اسٹورز کھل گئے ہیں, سپر اسٹورز کا رجحان ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا لوکل مارکیٹ کا کام کافی زیادہ بڑھا ہے. بڑھ گیا, بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جو ہے وہ بزنس بہت اچھا رن ہوا ہے, اور رمضانوں میں بہت اچھی سیل ہوئی ہے, اور اچھا ایک گروتھ, ہماری مارکیٹ گروتھ کر رہی ہے اس طرف. بالکل ٹھیک ہے, گرو کریے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اپرچونیٹیز بنتی جا رہی ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو پوسٹ کووڈ جس کو ہم سچویشن کہتے ہیں, جو ایرا ہے, اب اس میں کیونکہ ڈیمانڈ بڑی تیزی سے چیزوں کی پڑی ہے, اس میں فوڈ آئٹمز یا کموڈیٹیز جو ہیں وہ ساری اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تیزی سے پرائسز اوپر جا رہی ہیں, اور وجہ یہی ہے کہ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پرائسز خود بخود انفلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پیکیجنگ کے حوالے سے بڑا اچھا کام انہوں نے کیا ہے, ابھی ذرا اس پہ بھی گفتگو ہوگی, ذرا اسما کو شامل گفتگو کیا جائے. اس میں یہ فرمائیے گا, میں نے بڑی لمبی تمہید ابھی باندھی, آپ نے سنا ہوگا یقیناً. اس میں ایک میں نے لفظ استعمال کیا, ایک شیف اور ایک کوک. کھانا تو یقیناً سب بنانا جانتے ہی ہیں, خواتین آپ سمجھ لیجئے کہ ان بلڈ ہوتی ہیں ان میں چیز کہ وہ کھانا بنانا جانتی ہیں. لیکن یہ کوالیفائڈ شیف میں اور ایک کوک میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پہلے تو ذرا اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے, اس کے بعد پھر آگے چل کے آپ کے کام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. فرمائیے. السلام علیکم. تھینک یو سب سے پہلے کہ آپ لوگ نے K21 نے ہم لوگوں کو انوائٹ کیا یہاں پر, اور آپ کا سوال بہت ہی اچھا سوال ہے آج کل کے حساب سے. اور کھانا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کھانا سب بنا سکتے ہیں, لیکن ایک شیف میں اور ایک کوک میں کیا فرق ہے. اچھا, بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن سب کو کھانا بنانا آتا ہے وہ سب شیف ہیں, تو یقیناً ہوں گے وہ گھر میں, بٹ شیف جو ہوتا ہے وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے. تو اس کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ صرف کھانا نہیں بناتا, وہ آل راؤنڈر ہوتا ہے, ہر چیز کا اس کو پتہ ہوتا ہے, کس طرح اس نے جو ہے وہ بیسک سے لے کے جیسے جیسے اوپر جانا ہے تو وہ اس کو کس طرح آرگنائز کرنا ہے چیزوں کو, پکانے سے لے کر سرو. پھر اس کے علاوہ فرنٹ پہ تو وہ جو پکا ہی رہا ہے واٹ ایور جو بھی کر رہا ہے, بٹ وہ آرگنائزڈ جس کو نظر نہیں آ رہا, وہ نہیں نظر آ رہا کہ بھی بیک آف ریسٹورینٹ, کیفے یا واٹ ایور وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ کس طرح آرگنائز ہو رہا ہے. تو سب سے بڑی بات شیف کی ہوتی ہے کہ وہ ایک بہت اچھا آرگنائزر ہوتا ہے, آرگنائز کرتا ہے چیزوں کو, تب جا کے اس کی کوالٹیز ہائی ہوتی ہیں اور وہ شیف کا لقب اس کو ملتا ہے. باقی جو کوک ہیں ماشاءاللہ وہ تو گھر میں آپ کو پتہ ہے سبھی لوگ کھانا بنا لیتے ہیں, اور آج کل سب لوگ جو ہیں وہ اچھی کوکنگ کر لیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ابھی بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے اگر ان کو ایک آرگنائزڈ طریقے سے چلنا ہے. بے شک وہ اس میں ہوم شیف ہوں یا جو بھی آج کل ادھر سے انسٹیٹیوٹس وغیرہ سے پڑھ کے نکل رہے ہیں بچے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نکلتے ہی شیف بن گئے. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ہماری مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. جیسے ابھی عامر نے کہا کہ لوکل مارکیٹ صرف اس حساب سے نہیں ہے کہ جو ہے وہ سب کے لیے ہے, تو لوکل مارکیٹ میں اور باہر بھی کمپٹیشن بہت زیادہ ہے ہر فیلڈ میں. تو اسی طرح شیفز کی فیلڈ میں بھی بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, اور ماشاءاللہ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہوم بیسڈ بھی ایک لیول پہ کام کر رہی ہیں, تو کوالٹی وائز ان کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے. تو بس یہ ہے کہ آرگنائزڈ ہونا چاہیے. جی جی بالکل. اچھا, آپ کس حوالے سے کام کر رہی ہیں؟ کیا آپ کے پاس خواتین آ رہی ہیں جو سیکھنا چاہتی ہیں, کیا ان کو گائیڈ کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہ بھی سب سے زیادہ ضروری ہے. پھر آپ نے انسٹیٹیوشنس کا یہاں پہ تذکرہ کیا, بہت ساری انسٹیٹیوشنس کام کر رہی ہیں, کچھ اچھا کام کر رہی ہیں اور جو نسبتاً کم اچھا کام کر رہی ہیں, وہ ساری یہاں پر موجود ہیں. آپ کس حوالے سے کام کر رہی ہیں پہلے تو یہ بتائیے, اور اس کے بعد پھر ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو گھر سے کوکنگ کا جو آج کل ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے, میں اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں. آپ کیا اس کے بارے میں رائے رکھتی ہیں؟ یاسر دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس
نکل رہے ہیں انڈسٹری سے, ٹھیک ہے, جو پڑھ کے نکل رہے ہیں, ان کے لیے ایک برج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مین یہ ہے کہ جب میں نے کورسز وغیرہ کیے اور میں کیونکہ ایک نکلی وہاں سے کسی بڑے انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے, تو مجھے ایک بہت زیادہ کمی محسوس ہوئی مارکیٹ میں کہ ایک برج ہونا چاہیے انڈسٹری میں اور انسٹیٹیوٹس میں. تو بیسکلی پھر میں نے ایک گروپ کریٹ کیا جس کا نام ہے آرزو, انیشیٹو ٹو گرو اسٹرانگر. اب اس کا جو ٹیگ لائن ہے اس میں سب آ جاتے ہیں, بے شک وہ اسٹوڈنٹس ہوں, انڈسٹری شیفس ہوں, سیلیبریٹیز ہوں, ہم ہوم بیسڈ کو بھی اسی کے اندر لے آئے, اسی کیٹیگری میں. اب اس گروپ کو لے کے ایز اے شیف میں جو ہوں ٹریننگز دیتی ہوں اور کرواتی ہوں, تاکہ جو ہے اسٹوڈنٹس جب نکلیں تو ان کو پرابلمز نہ ہوں. ایون میں جابس وغیرہ بھی سب ہوٹل سے سب سے ہمارا کانٹیکٹ ہے ماشاءاللہ, ایک ٹیم ہے پوری جو اس پہ کام کر رہی ہے. جی جی بالکل بالکل. تو سب ماشاءاللہ جو ہے پورا نیٹ ورک ہے, ناٹ اونلی ان کراچی بٹ ادر کنٹری سٹیز وغیرہ میں بھی. اور ایک میں نے اور انسٹیٹیوشن لانچ کی پرو اسکل کے نام سے. اچھا, جی جی, وہ ایک انٹرنیشنل ہے اور اس میں میرے ساتھ باہر سے بھی لوگ کنیکٹڈ ہیں شیفس, اور ہم لوگ یہاں پہ جو بھی اس کے حوالے سے بھی ہماری کلاسز شروع ہو رہی ہیں. ابھی ہماری نیکسٹ ویک کی اس پہ ایک بہت اچھی زبردست کلاس ہے. وہ بیسکلی یہ ہے یاسر, تاکہ جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت کم پیسوں میں کس طرح اچھی چیز سیکھنی ہے. تو آپ کو پتہ ہے انسٹیٹیوٹس وغیرہ کی ایک بھاری رقم ہے جو عام لوگ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, آپ کو پتہ ہے. تو ہم لوگ بہت کم اس میں پرائس میں لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں, چاہے وہ ہوم بیسڈ ہوں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے وہ عام گھر کی خواتین ہوں, تاکہ وہ کام کر سکیں, اپنے آپ کو پالش کر سکیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت میرا بھی تھا کہ جب مجھے اس چیز کی کمی محسوس ہوتی تھی کہ مجھے کون سکھائے گا, میں کہاں جاؤں گی. تو میں نے اپنے ایکسپیرینس کو لے کے اس فیلڈ میں آئی اور اب لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں. اسما, یہ بتائیے کہ خواتین کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ. جی, ٹائم کو کیسے مینیج کیا جائے؟ فیملی کی طرف رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, دیگر کمٹمنٹس ہوتی ہیں, پھر کوکنگ اٹ سیلف ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے جو فیملی کے لیے خواتین کو کرنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کیسے ان کے لیے ممکن ہے اور آپ ان کو کیسے لیڈ کرتی ہیں, یہ بتائیے گا. اچھا, سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا لیکن بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے, ایک پہلے چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسما سے اس بارے میں بھی جانیں گے, اور کوکنگ کے حوالے سے بڑی اچھی جو ہے وہ بات یا معلومات آپ کو ملنے والی ہے. تو ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی اور بات ہو رہی تھی جناب کچھ کوکنگ کے حوالے سے. اسما عمران صاحبہ یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے کوکنگ کے حوالے سے. اسما, بریک پہ جانے سے پہلے سوال میں نے آپ کی خدمت میں ایک رکھا تھا کہ یہ ایک تو ٹائم مینجمنٹ کا نا بڑا ایشو ہوتا ہے. پہلے تو چاہوں گا ذرا اس کو ایڈریس کیا جائے کہ کیسے ممکن ہوتا ہے. پھر ابھی یہ جو مارکیٹ کے بارے میں بھی جیسے ہم آف کیمرہ بھی ڈسکس کر رہے تھے, ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ تو ہے لیکن انفارچونیٹلی اس طرح سے وہ جو ریسورسز ہیں, یعنی کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پاس آؤٹ ہو کے کسی بھی انسٹیٹیوشن سے جاتے ہیں, اپرچونیٹیز ان کے لیے نہیں ہے. تو یہ پرابلم کیوں آ رہی ہے, یہ ذرا بتائیے گا. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی بات ہو جائے. اچھا دیکھیں یاسر, اس میں ٹائم مینجمنٹ کی جو آپ نے بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ خواتین میں ٹائم مینجمنٹ کو ڈالا ہے, یہ اسکل ہے اور یہ اسکل ہے. اور ٹائم مینجمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی کام کے لیے, چاہے آپ گھرداری کر رہے ہوں, آپ باہر کام کر رہی ہوں, آپ کسی اسکول میں کام کر رہی ہوں, کہیں بھی ہو. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ٹائم آپ نے مینیج نہیں کیا کسی بھی حوالے سے تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل خواتین کو اگر یہ اویئرنیس آ جائے کہ آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی اپنے ٹائم کو مینیج کر کے کام کر سکتی ہیں, ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں, تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کیونکہ خواتین اس طرح کر رہی ہیں اور ٹائم وہ اس طرح مینیج کر سکتی ہیں کہ وہ مارننگ کا جو بھی ان کا ٹائم ہوتا ہے, ہسبینڈ چلے جاتے ہیں آفس وغیرہ, تو وہ اس ٹائم میں اپنی جو بھی کوکنگ ہے,
جو بھی چیزیں اس کو وہاں پہ کمپلیٹ کریں ٹھیک اور ہے. پھر اپنے مطلب اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں ٹائم میں بالکل کہ بھئی اب میں نے 12 بجے تک یہ کام ختم کرنا ہے, اس کو یہاں ریپ اپ کرنا ہے, پھر میں نے اس کو اپنے آپ کو ٹائم دیں. سٹارٹنگ میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے لیکن اگر آپ ٹائم پہ فکس ہو جائیں ایک دفعہ تو ڈیفینیٹلی آپ کا ٹائم مینیج ہو سکتا ہے. جی جی بالکل. ہوم کوکنگ کے بارے میں سر بتائیے کہ آپ کا کیا تجربہ رہا ہے اور آپ اس کو کیسا سمجھتی ہیں, اور جس طرح کا کام اس وقت مارکیٹ میں ہو رہا ہے, ہر شخص اس میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, چلیں اچھی بات ہے, پارٹ پلے کر رہا ہے ہر کوئی اپنا, لیکن اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنا, کوالٹی کو اشور کرنا, یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ کیسے کیا جائے, ذرا میں چاہوں گا اس پہ بات ہو. یاسر دیکھیں, میں خود ایک ہوم بیس تھی. جب میری بچے چھوٹے تھے تو میں نے اپنا کبھی بھی کام نہیں چھوڑا, جبکہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ ایک بڑے مطلب لیول پہ کام کرنے والے فارماسیوٹیکل کمپنیز وغیرہ میں, ہم لوگ کا بالکل الاؤ ہی نہیں تھا کسی قسم کا کہ ہم نے کوئی جاب وغیرہ کرنی ہے, کام کرنا ہے. بٹ آفٹر شادی کیونکہ مجھے شوق تھا تو میں نے گھر سے ہی یہ کام سٹارٹ کیا اور ساتھ میں نے جاب کی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے جاب کے ساتھ اپنے کھانے کے کام کو مینٹین کیا, ٹائم مینیج کیا, بچے بھی تھے. تو پہلے میں ہوم بیس تھی. جب میں نے دیکھا کہ ابھی میں ہوم بیسڈ ہوں لیکن مجھے اور کوالیفائی ہونا ہے تو میں نے اس کے اوپر ورکنگ کی, میں نے پڑھا اس کے بارے میں, انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا, اپنے آپ کو میں نے کوالیفائی کیا اس لیول پہ لانے کے لیے. تو جب آپ اپنے آپ کو پالش کرتے ہیں, گروم کرتے ہیں, تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں اب مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, کیا ہمیں کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. تو مارکیٹ میں جب میں آئی تو اس وقت تو یہ بہت بڑا گیپ تھا کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس تو ارد گرد اتنا کمپٹیشن ہے, کس طرح آپ اپنے آپ کو منوائیں گی, اور کیونکہ انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کیسے کام کریں گی. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بہت محنت کی. اور جہاں تک آپ نے ہوٹل کی بات کی کہ ہوٹلز میں اور اس میں کیا گیپ آتا ہے, تو سب سے بڑا گیپ ہی یہی آتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں تو ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں پاکستان میں, بہت زیادہ نہیں ہیں. اور کوشش میں کہتی ہوں کرتے رہیں, کام کریں ضرور. یہ نہیں سمجھے کوئی بھی اسٹوڈنٹ کہ جی اب میں تو بس ابھی اس میں کچھ نہیں ہے اور میں بیٹھ جاؤں, مجھے تو ابھی اتنی میرے حساب سے پے نہیں مل رہی. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے. آپ کو کہتے ہیں نا لائن میں آپ لگیں, لائن میں رکھیں گے تو پھر آپ کی ٹرن ضرور آئے گی. محنت کریں, آگے بڑھیں. جو مارکیٹ میں گیپ آ رہا ہے اس کو ختم کرنے والے بھی ہم خود ہی ہیں. تو جب ہم اپنے ملک کے لیے یا اپنے لیے کام نہیں کریں گے تو کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی اتنا گیپ ہے, لیکن جیسے جیسے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گیپ ختم ہو, تو ایک ٹائم آئے گا کہ لوگوں کو سمجھ آئے گی, جو ہوٹل کے جو اونرز ہیں ان کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں بھی ایک ایجوکیٹڈ لوگوں کو فیلڈ میں لے کر آنا ہے تاکہ ہمارا بھی جو ہے انڈسٹری گرو کرے. بالکل ٹھیک ہے. اسما یہ بھی بتائیے, ٹیکنالوجی کا کتنا مداخلہ ہو گیا ہے, اور اس سے تو بہت سارے ایڈوانٹیجز نظر آ رہے ہیں ہمیں ویسٹ میں, خاص طور پہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور بڑا ایکٹیولی رول بھی پلے کر رہا ہے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. یاسر اس بارے میں آپ کو بہت کھل کے یہ بات کروں گی کہ ابھی ہمارا ملک یا ہمارا جو طبقہ ایک خواتین کا, وہ اس میں بہت پیچھے. ان کو سوشل میڈیا کی پبلسٹی کا اندازہ ہی نہیں کہ ان کے ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے اور یہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اور ہمارے ارد گرد کے جو ممالک ہیں وہ لوگ کس طرح اس سے فائدہ اٹھا کے کہاں پہنچ گئے. تو بیسکلی جو ہم پرو اسکل کو لانچ کر رہے ہیں اس میں ہم یہی سکھا رہے ہیں, سکھانا چاہ رہے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی اپنے ہی گروپ سے لائیو سیشنز کیے ہیں تمام خواتین کے جو گھروں سے کام کر رہی ہیں ڈفرینٹ فیلڈ سے, اور ان کو سکھایا, بتایا کہ آپ لائیو آئیں, آپ آئیں, سوشل میڈیا کو یوز کریں. ٹیکنالوجی جب دی ہے تو اس کو بالکل ایکسس میں ہے, تو آپ اس کو یوز کریں, آگے بڑھیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی تو آپ بڑھیں گے. ایک کھانے کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے اس میں آپ ایک انگریڈینٹ ڈالیں گے, اس کو اینڈ تک انگریڈینٹس تو آپ کو کمپلیٹ کر کے ڈش آؤٹ کرنا ہے, تو اس کو سجانا بھی ہے. تو ایگزیکٹلی اسی طرح آپ کو اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہوتا ہے, اپنے کام کو گروم کرنا ہوتا ہے. اور پھر جب ٹیکنالوجی ہے تو اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے. تو میں تو سب خواتین کو کہوں گی جو بھی گھروں سے کام کر رہے ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کا حصہ بنے, اور اگر نہیں سمجھ آتا تو سیکھیں,
सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ें सीखें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इसमें से भी इस हवाले से भी बात करूंगा, जैसे उन्होंने कहा कि पढ़ना और इसके ऊपर रिसर्च करना, जिसको R&D कहा जाता है, वो हर शोबे में होती है। बाहर जब हम मिसालें देते हैं ना बड़े माशरों की या वहाँ पे कि इस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, वो रिसर्च के ऊपर सबसे ज़्यादा काम होता है, वो रिसर्च की जाती है वहाँ पे। खानों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है और शायद ये वाहिद शोबा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है। बड़ी हैरान कुन बात है। अब ये प्रेजेंटेशन की जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रा अभी इसको यहाँ पर रोकते हैं, आसमा से इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब यहाँ पे बैठे हुए काफ़ी देर से गुफ्तगू हमारी सुन रहे हैं। इन्होंने खुद माशाल्लाह जिस तरह की पैकेजिंग की है, इनकी जो प्रेजेंटेशन है, मैं खुद ज़ाती तौर पर इससे बड़ा मुतासिर हूँ। तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना ज़रूरी है। आपने पैकेजिंग के ऊपर ख़ास तौर पे बहुत ज़ोर दिया, तो ये खूबसूरत ख्याल कैसे आया कि पैकेजिंग अगर अच्छी होगी तो प्रोडक्ट की जो वर्थ है वो और बढ़ जाएगी और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो ज़्यादा पेनिट्रेट मार्केट में होगी? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। पैकेजिंग के बारे में मैं बताऊं कि हमारे प्रोडक्ट का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है सेल में पैकेजिंग का। जब तक अट्रैक्टिव पैकेजिंग नहीं होती, जो प्रोडक्ट की डिमांड हो, उसकी कॉस्ट जितनी उसकी कॉस्ट होती है उस हिसाब से हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है प्रोडक्ट के ऊपर। एग्जैक्टली, बिल्कुल जो हम करते हैं पैकेजिंग के थ्रू। पैकेजिंग का बहुत ही मेन रोल है और पैकेजिंग के बगैर प्रोडक्ट में जान नहीं आती। एग्जैक्टली। और हम लोग जो पैकेजिंग बना रहे होते हैं, बड़ी मुझे रिसर्च करनी पड़ती है अपने कॉन्सेप्ट डिजाइनर के साथ, इनोवेशंस के साथ काम करना। इनोवेशंस के साथ हम लोग मार्केट सर्वे करते हैं, शेल्फ रैक को भी देखना होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी देखना होता है। और पैकेजिंग के लिए मैं अपने जो हमारे डिजाइनर हैं, जो कॉन्सेप्ट डिजाइनर्स हैं, उनके साथ मैं पूरी मार्केट सर्वे करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। बॉक्सेस को देखता हूँ, प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट की विंडो कहाँ से हमारी कटी हुई हो, कहाँ से उसका कलर नजर आना चाहिए, उसमें कौन सा कलर हम ऊपर उसको बनाएंगे जो जिसमें बहुत सारे कलर हमें हमारे खूबसूरत लगे एक ही बॉक्स। असल में हम इतनी महंगी हो गई है पैकेजिंग कि हमें इस तरह से पैकेजिंग को डिजाइन करना होता है कि एक ही पैकेजिंग में हम 10 से 12 कलर्स को हमें पैक करना है। तो हमें उन कलर्स को चूज करना होता है जो एक ही कलर, ऐसा हम मल्टीपल कलर्स लेते हैं कि जिसमें सारे कलर खूबसूरत लगे हमारे। ठीक है। इसके अलावा बॉक्सेस जो हैं वो सबसे मेन है। बॉक्सेस पूरी साइंस है। एक बॉक्स खड़ा रहना चाहिए, उसका लॉकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके अलावा हमें एंड ऑफ द ये भी सोचना होता है कि जब प्रोडक्शन हो उसकी, जब बॉक्सेस बनाए जाएं तो हमारी लेबर को प्रॉब्लम नहीं हो, वो इरिटेट हो गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी बात, पैकेजिंग टूटे नहीं, एंड ऑफ द कंज्यूमर पैकेजिंग जो है वो बिल्कुल सही जाए। इसके ऊपर मैं इस वजह से मैं अपने बॉक्सेस को श्रिंक रैप करवाता हूँ। जैसे मोबाइल बॉक्सेस पे श्रिंक रैप होता है, मैं अपने बॉक्सेस को श्रिंक रैप करवाता हूँ इस वजह से कि वो एंड ऑफ द कंज्यूमर बिल्कुल साफ सुथरा जाए, डैमेज ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा है ना, हमारी फैक्ट्री से जाएगा स्टोर पर, वहाँ चेक होगा, फिर उसके बाद शेल्फ पे जाएगा, फिर कंज्यूमर के पास जाएगा। तो हैंडलिंग को देखते हुए प्रोडक्ट के जो पैकेजिंग है उसको डिजाइन करना। फिर एक हमें आजकल बहुत ज्यादा तमाम स्टोर्स में प्रॉब्लम आ रहा है बारकोड सिस्टम। जितने भी स्टोर हैं इनके यहाँ बारकोड सिस्टम है, आ चुका है। बिल्कुल ऐसा। तो उसके लिए इंटरनेशनल बारकोड जो है वो भी मैं अपनी पैकेजिंग से कोशिश करता हूँ कि सबके ऊपर वो प्रिंट्स करवाऊँ, ताकि जो है वो एक बारकोड की भी एक कॉस्ट है। जो स्टिकर बारकोड का जितने भी चेन स्टोर है वो लगाते हैं, उसकी भी एक कॉस्ट है प्रिंटिंग की, तो उसको भी देखना होता है। क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा बल्क में जो है वो प्रोडक्ट जाता है, 1000 पीसेस, 2000 पीसेस, तो इसके ऊपर बारकोड करने में टाइम भी लगता है जी। वो टाइम भी बचता है अगर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इंटरनेशनल बारकोड प्रिंट होना चाहिए। मैं यही एडवाइस करूंगा सबको कि आजकल जो भी प्रोडक्ट आप डिजाइन करें पैकेजिंग की, उसके ऊपर इंटरनेशनल बारकोड जरूर देना चाहिए। यूजर फ्रेंडली हो, उसको कैरी करना आसान हो, और जो है वो आपका प्रोडक्ट खूबसूरत नजर आए। बिल्कुल ठीक है। और मजबूती होना भी बहुत ज़रूरी है, ड्यूरेबिलिटी होना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें इसका ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है कि जैसा भी इन्होंने कहा या बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मार्केट में बड़ी अच्छी ऑफर्स हैं, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट हैं, बट प्रेजेंटेशन क्योंकि नहीं है, मार्केटिंग के टेक्टिक्स सही नहीं है, इस वजह से वो सही तरह से फ्लोट नहीं कर पा रहा है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अच्छी टिप दी है, ख़ासतौर पर उन यंगस्टर्स के लिए जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अब ये ऑनलाइन का कल्चर बड़ी तेज़ी से प्रमोट हो रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। पूरी दुनिया में अब सारा जितना सिस्टम है ऑनलाइन हो गया। अब ये जो बारकोड एक चीज़ होती है
جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو تھوڑا سا سمجھا دوں. پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا بلیک کلر کی جو ایسے ایسے لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں, یہ ایک بار کوڈ ہوتا ہے. جب اس کو اسکین کرتے ہیں تو پروڈکٹ کی ساری ڈیٹیل وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو اس سے ریکارڈ کیپنگ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اب جیسے ان کے پاس اگر بہت بڑی تعداد میں اگر آئٹمس رکھے ہوئے ہیں تو ایک ایک کر کے ان کو جو ہے ان کی گنتی کرنا ان کے لیے یقیناً مشکل ہوگا, لیکن جب وہ اس کو اسکین کر لیں گے اپنے پاس, آپ تو موبائل فون کے ذریعے آپ اس کو اسکین کر سکتے ہیں, تو آپ کے پاس اس کی ساری ڈیٹیل موجود ہوگی, تو آپ اس کو ریکارڈ کیپنگ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں اب ٹیکنالوجی آپ کے لیے آسان بنا رہی ہے. اسما صاحبہ یہ فرمائیے کہ جیسا بھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, تو اب آن لائن کام ہو رہا ہے زیادہ تر, اور بڑا اچھا بھی کام ہو رہا ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن مزید اس میں پھیلاؤ کیسا ہے؟ ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ کہ ہمیں R&D کی طرف جانا پڑے گا, خود بھی ریسرچ کرنی پڑی ہوگی. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ میں انوویشنز کے اوپر کام کرتا ہوں, پروڈکٹ پلیسمنٹ اور یہ تمام چیزیں اسٹڈی کرتا ہوں. ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ خواتین کی. اب کچھ تو اس میں ایجوکیٹڈ ہیں جو تمام چیزیں کر سکتی ہیں, جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں ان کو کیسے ٹرین کیا جائے؟ کیا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں یاسر, اس میں کام تو ہو رہا ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہو رہا جس لیول پہ ہونا چاہیے. اور خواتین کا مسئلہ کہیں کہیں یہ آتا ہے کہ اگر آپ ان کو گائیڈ لائن دو, زیادہ گائیڈ لائن دو, تو وہ وقتی طور پہ تو کہتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہی ٹائم مینجمنٹ, گھر کی پرابلمس کے ساتھ اور بچوں کو سنبھالنا, شوہر سسرال سب دیکھ کے پھر وہ کام کی طرف بھی دھیان دیتی ہیں. لیکن پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ جو آن لائن سسٹم کووڈ کے بعد سے ذرا زیادہ بڑھا ہے, اس میں خواتین کا کام اچھا ہوا ہے. اور اب تو یہ ہے کہ صرف خواتین نہیں ہیں, یا صرف بہت سارے مرد حضرات ہیں ماشاءاللہ جو گھر سے بھی یہ کام کر رہے ہیں اور ان کے کام چل رہے ہیں. اور آن لائن پہ میں کہتی ہوں بالکل فوکس کرنا چاہیے, اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن چلیں اب ہوا ہے. لیکن اس میں ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, ہونا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے R&D کی بات کی ہے تو ریسرچ ضرور ہونی چاہیے. ہر شعبے میں یہ ضرورت پڑتی ہے. اسپیشلی کھانا تو ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ اس میں ویریشنز لائیں, جتنی آپ اس میں بڑھاتے جائیں تو ختم ہی نہیں ہوتی, ختم ہی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اسما اب تھوڑا سا ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے, وہ ہے ہائیجین کے حوالے سے. ہم آن لائن کام کرتے ہیں, باہر جب ہم جیسے عامر بزنس کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کے اسٹینڈرڈس کو چیک کرتے ہیں, آپ کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, وہ تمام چیزیں دیکھنا ضروری ہوتی ہیں. کوکنگ کے اندر تو خاص طور پہ ہائیجین کا جو فیکٹر ہے, ہوم کوکنگ کر رہے ہیں لوگوں کے پاس لیکن ریسورسز نہیں ہیں, شاید اتنی بڑی جگہ نہ ہو کہ وہ بڑے آرڈرز کو کیٹر کر سکیں. یہ تمام چیزیں کیسے ممکن ہیں, اور یہ ہائیجین کی جو امپورٹنس ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ میں چاہوں گا اس کو بھی ذرا ہائی لائٹ کیجیے. جی ضرور. اس میں دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فرق آ رہا ہے مارکیٹ کی پرائسز میں اور خواتین کی جو گھر سے سیل کر رہی ہیں. کیونکہ خواتین جو بھی کام کریں گھر سے وہ بہت ہائیجینک ہوتا ہے. وجہ یہ کہ وہ خود بنانے والی, ان کے ساتھ ایک یا دو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور وہ کوالٹی وائز بہت اچھی چیز دے رہی ہیں. ہمیں مارکیٹ میں سب کو پتہ ہے کیا ملتا ہے, کس طرح ہے. وہ ریسٹورینٹس وغیرہ سب ماشاءاللہ وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں, وہ اس کے بارے میں نہیں کہہ رہی. لیکن کیونکہ پرائسز پہ آ کے جو ہے وہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ ان سے اس بارے میں کہتا ہے کہ ہمیں مارکیٹ میں تو یہ چیز اتنے کی مل رہی, آپ اتنے کی سیل کر رہی ہیں. تو میرا جواب ان سب کے لیے یہی ہے کہ وہ کوالٹی وائز آپ دیکھیں کہ وہ کتنا ہائیجینک ہے, اور وہ گھر میں اسی طرح بنا رہی ہیں, تیار کری جیسے وہ اپنی فیملی کے لیے بنا رہی ہیں. تو آپ کے لیے بھی وہ اسی طریقے سے چیزوں کو پریپیئر کری ہیں. اس لیے یہ کوالٹی وائز ہائی ہوتی ہیں, تھوڑی ایکسپینسو ہو جاتی ہیں, اور ہاں جہاں پہ ان کی ڈیلز ہوتی ہیں ڈیلز کو وہ ہینڈل کر لیتی ہیں. تو اس طرح مارکیٹ ریٹ میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو کوالٹی وائز آئی تھنک جی اچھی کوالٹی پہ کام کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر, ہاں بالکل یہ کہ سیکھنا ضرور چاہیے. میرا یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو کوالیفائی کریں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ریسیپی پرفیکٹ نہیں ہے تو آپ ایکسپرٹس جو ہیں ان سے بات کریں, ان سے سیکھیں, اور کلاسز جو ہیں جو ہوم بیسڈ کے لیے اسپیشلی کلاسز ہوتی ہیں وہ جوائن کریں اور سیکھیں کہ کس طرح آپ نے اپنے پروڈکٹس کو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اب کیونکہ جو بیسک کوکنگ ہے ہمارے یہاں, جو ہماری آپ سمجھ لیں جو روایتی کھانے ہیں, جی اکثر خواتین کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ شاید اس میں بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, تو وہ شاید ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ نہیں جی زمانے سے بناتے آ رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ کیا اس میں سیکھنے کی گنجائش موجود ہے؟ یہ ذرا بتائیے. جی بالکل ضرورت ہے. میں کہتی ہوں فیوژن ڈشز ہیں, آپ
اتنی چیزیں سیکھ سکتے ہیں آپ. ایک مطلب میں سمجھتی ہوں اگر آپ کے پاس 3 انگریڈینٹس ہیں اور چکن بھی آپ کے پاس ہے تو آپ اس سے کم 4 سے 5 ڈشز کریٹ کر سکتے ہیں. آپ اس میں اپنی مرضی سے چیزوں کو کریٹ کر سکتے ہیں. تو سیکھنے کی ضرورت ہے. ناٹ نیسیسری کہ جو پرانے زمانے کے کھانے تھے اسی کو فالو کریں, وہ تو اپنی جگہ رہیں گے, اس کی کوالٹی کبھی نہیں ہم لوگ ختم نہیں کر سکتے جو پرانے, لیکن آپ نیو ڈشز کو بھی اس میں ویریشنز بالکل بالکل ٹھیک ہے, فیوژن ڈشز لے کر آئیں, ڈفرینٹ انگریڈینٹس کو یوز کریں, ڈفرینٹ مسالوں کو یوز کریں, ٹیکنیکس یوز کریں, اور پریزنٹیشن از ویری امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ جی کسی بھی کھانے کو اینڈ کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ذرا برانڈ کے حوالے سے بات ہو جائے نا, آپ کون سا برانڈ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے کام تو پھر اس میں لوگ آئٹمس مختلف چوز کر لیتے ہیں, یعنی کہ کوئی اسپائسز کی طرف آ جاتا ہے, کوئی کسی طرف آ جاتا ہے. آپ کا کیا آبجیکٹیو ہے, آپ نے کیا اپنا آبجیکٹیو رکھا ہے کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہاں سے. ایک ٹائم تھا کہ جب میں سارے کام کر رہی تھی تو کھانا پکاتے کرتے میں بہت بور ہو گئی تھی, تو میں مسالے کی طرف آ گئی. تو میں نے بہت زیادہ کریٹ کیے نا ڈفرینٹ مسالوں کے اپنے مکسنگ کر کے, اور نئے طرح کے مسالوں پہ بہت کام کیا. ابھی بھی میں سیل کرتی ہوں اور اس پہ میں نے بہت ورک کیا. اور میں بہت اچھی بات یہ ایک پہنچانا چاہتی ہوں آپ کے توسل سے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس فیلڈ میں اگر آئیں گے تو آپ کو صرف کھانا پکانا ہے. یہ اتنی واسٹ جو ہے اس کی کوالٹی سب سے زیادہ یہی ہے کہ آپ اس میں ڈفرینٹ طرح کے کام کر لیں. آپ بیوریجز پہ چلے جائیں, آپ مسالوں پہ چلے جائیں, آپ ڈفرینٹ اس میں کیٹیگریز کو چوز کریں اور اس پہ ورک کریں. ناٹ نیسیسری کہ آپ نے اگر ایک دفعہ کھانا بنا لیا, اگر وہ نہیں چلو تو بس اب دکھ کر کے بیٹھ گئے. نہیں, آپ اور چیزوں میں لے کر آئیں. مسالوں کے اندر بڑی انوویشنز ہیں, میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ شربتوں کی طرف آئیں, اس کی طرف آئیں, اسکواش بنائیں, یہ تمام چیزیں آپ بنا. اچھا یاسر مزے کی بات ہے کہ میٹھے آج کل لوگ بڑا پسند کرتے ہیں, مٹھائیاں. ہمارے گروپ کی بہت اچھی خواتین ہیں ماشاءاللہ جو بہترین کام کر رہی ہیں, اتنی اچھی مٹھائیاں بناتی ہیں گھر سے. اچھا وہ ساری مٹھائیاں چلیں گے ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ, میں کیونکہ میں اتنا میٹھے کا شوقین نہیں ہوں. اچھا لیکن یہ جتنے بھی ہمیں بازار میں جتنے ڈیزرٹس نظر آ رہے ہیں, اب تو خیر بہت ساری اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ورائٹیز آ گئی ہیں. اب تو کچھ ایسی بھی چیزیں آ گئی ہیں جو ہمیں ویسٹ میں نظر آتی تھیں, اب یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور بنوفی پائی اور اس طرح بہت ساری چیزیں جو پہلے لوگ نہیں جانتے تھے لیکن آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل وہ نظر آتی ہے. تو کیا یہ یہاں پہ بنائے جا سکتے ہیں؟ اور یہ جو خاص پر جو ہماری ٹریڈیشنل سویٹس ہیں, یہاں پر ہیں ایسے لوگ جو یہ ٹرین کر رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں, اور اس کے بارے میں تھوڑا سا جی ابھی اس پہ بہت سارے لوگ ورکنگ کر رہے ہیں کہ ان کو کس طرح گائیڈ لائن دی جائے اور سکھایا جائے, کیونکہ آپ باہر سے تو بہت کچھ سیکھتے ہیں, یہاں پہ ان کو کیسے کوالیفائی کیا جائے, سکھایا جائے. کیونکہ ہماری وہی بات ہے کہ ہماری لوکل پبلک جو ہمارے لوکلز ہیں, اگر ان تک یہ اچھی پرائس میں بھی چلا جائے تو اس میں کیا برائی ہے. اور سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی, سیکھیں, کام کریں اور مارکیٹ میں لے کر آئیں. یہ سب سے اچھی بات ہے. عامر صاحب یہ بتائیے گا, ابھی جیسے بزنسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بڑے بڑے جو برانڈز ہیں, میں نام ہی لے لیتا ہوں, اب تو یہ ہاؤس ہولڈ نیم بن چکا ہے. امیزون کی بات ہو رہی ہے, اب جس کے پاس جاتے ہیں جو بزنس کر رہا ہے وہ اٹھا کے اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ امیزون کے اوپر رکھ کے سیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب میں تھوڑا سا اس کے اوپر میرا ایک اوپینین جو ہے تھوڑا سا مختلف ہے کہ آپ خود سے, جیسے بھی اسما نے کہا کہ آپ ایکسپلور کریں, سوشل میڈیا کو ٹول بناتے ہوئے اپنا اسپریڈ بڑھائیں اور اس کے بعد اپنی پروڈکٹ کو ڈائریکٹلی سیل کریں, بجائے اس کے کہ آپ کسی اسٹور کو رکھ کر اس کے ساتھ اپنا پروفٹ شیئر کریں اور پھر اس کو جو ہے مارکیٹ میں فلوٹ کریں. تو یہ ذرا بتائیے گا یہ آئیڈیا کیسا ہے, کیونکہ اب ہر کوئی اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ جو پہلے سے ہی بلینز اور ٹریلینز ڈالر کی جو ایک وہ بن چکی ہے, ایک برانڈ بن چکا ہے, اس کو اور زیادہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں. اب میں ٹیکسٹائل سائڈ کے اوپر دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ادھر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں, تو ہم اپنا کیوں ایک مل کر برانڈ نہیں اسٹیبلش کر سکتے, یا اپنی مارکیٹ کو اس کے تھرو ڈائریکٹلی کیوں نہیں کیپچر کر پا رہے, یہ ذرا بتائیے. دیکھیں جتنے بھی برانڈ ہیں نا, وہ جو آن لائن سیلز کر رہے ہیں وہ بہت ریلائبل سیل کر رہے ہیں, جن کے آؤٹ لیٹس موجود ہیں. وہ ایک اتھینٹک پروڈکٹ دیتے ہیں تاکہ اگر کسی کو کوئی کمپلین ہو تو وہ وہاں پر لے کر آ جائے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک انٹرنیشنلی جو آپ امیزون وغیرہ کا لے رہے ہیں, ان کی فیسز ابھی بہت زیادہ ہیں, عام لوگ تک وہ اپروچ نہیں کر سکتے, اور ان کی کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں
کہ آپ کی اپنی فیکٹری ہو, آپ مینوفیکچرر ہوں گے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے. اگر آپ اپنی فیکٹری آن نہیں کرتے, آپ خود مینوفیکچرر نہیں ہیں, تو آپ کو وہ ٹچ اپ نہیں کرتے. ان کی ٹیمز یہاں پہ گھوم رہی ہے مارکیٹنگ کی, ہمارے پاس بھی آئے تھے, لیکن ان کی فیسز اتنی زیادہ. اس سے اچھا اگر آپ اپنے سیلف پر کوشش کریں. جی ایگزیکٹلی. اب ہمارے پاس بہت سارے اسٹورز ہیں, ان سب اسٹورز کے آن لائن اسٹورز ہیں, اور وہ بہت اچھی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اور ہمارا پروڈکٹ 30 سے 40 ویب سائٹس پر لگا ہوا ہے. جتنے بھی اسٹورز ہیں جو بہت بڑے بڑے نام یہاں پر موجود ہیں, ہر جتنے بھی چین اسٹورز ہیں ان سب کی کم از کم 4 سے 6 آؤٹ لیٹس ہیں جو فزیکل چل رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم سے وہ الگ سے ایک اسٹاک منگواتے ہیں تاکہ وہ اس اسٹاک کو مینٹین کر سکیں. اگر وہ پروڈکٹ کی جو تصویر اور جو کلر دکھا رہے ہیں وہی اینڈ آف دا ہمارے جو کسٹمر کو ملے گا تو وہ ہیپی ہوتا ہے. اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کلر کچھ دکھاتے ہیں اور بھیج کچھ دیتے ہیں تو اس پہ وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کلر کچھ دکھایا تھا. اس کی وجہ سے اب جو چین اسٹورز ہیں ان لوگوں نے الگ سے اسٹاک منگانا شروع کر دیا آن لائن کے نام پہ کہ یار یہ ہمارا آن لائن کا اسٹاک آپ الگ سے بھیجیں, تاکہ وہ وہی اسٹاک پھر وہ ڈسپلے کرتے ہیں جو ان کے پاس اویلیبل ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے ملک میں بہت ایزیلی ویب سائٹ ڈیزائنز ہو رہی ہیں, بہت ساری کمپنیز کھل گئی ہیں جو گائیڈ کر رہی ہیں آپ کو, بہت ساری کلاسز ہو رہی ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوٹ کھل گئے ہیں جو آپ کو آن لائن کی پوری ٹریننگ دے رہے ہیں ہر چیز کی. چاہے آپ امیزون پہ سیل کرنا چاہیں, چاہے آپ جو یہاں پہ دراز ہے وہاں پر آپ سیل کرنا چاہیں, اس کی پوری ٹریننگ سیشن ہر چیز یوٹیوب پہ موجود ہے. آپ کو واٹس ایپ چلانا نہیں آتا, آپ واٹس ایپ کے سارے ٹیٹوریلز یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. آپ کو فیس بک یوز کرنا ہے, آپ اس کو آپ سب اس کی ہر چیز کا ٹیٹوریل موجود ہے, لیکن ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, لوگ دیکھتے نہیں ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یوٹیوب کے اوپر خاص طور پہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں. اب یہ جس طرف ہم آ گئے, یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے, ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے, لیکن وقت ہمارے پاس یوں کہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے. آخر میں چاہوں گا اس میں اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں تو ضرور دیکھنے والوں کو, خواتین کو خاص طور پہ میسیج دیجیے. جی میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں تمام خواتین کو کہ وہ بہت ہمت والی ہیں اور وہ اپنے گھروں سے جو بھی کام کرنا چاہیں وہ ضرور کریں, اور کبھی ہمت نہ ہاریں, کیونکہ لائف بہت ڈیفیکلٹ ہے, بٹ اس ڈیفیکلٹیز کے ساتھ بھروسہ رکھیں, اپنے آپ پہ کام کریں اور آگے بڑھیں. ویری گڈ. عامر, آپ کی طرف سے کیا میسیج ہوگا خاص طور پہ ینگسٹرز کے لیے جلدی سے؟ میری طرف سے یہی میسیج ینگسٹرز کے لیے کہ وہ پازیٹیو کام کریں. آن لائن سیلنگ اتنی مشکل نہیں ہے, آن لائن کی طرف آئیں. آن لائن سیلنگ بہت آسان ہے, بہت کم انویسٹمنٹ ہے, بہت ایزی ہے, اور اپنے سوشل میڈیا کو اور انٹرنیٹ کو اور اپنے وقت کو صحیح طرح استعمال کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کامیاب ہو سکیں. سچائی کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی بہت امپورٹنٹ بات ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. عامر, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. اسما, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور بہت سارے معاملات پر ہم سے گفتگو بھی کی, اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو ضرور گفتگو کریں گے. آپ دونوں مہمانوں کو ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.